اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا ہے۔ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھو، اس کو اپنی آدمی کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تو پھنس گیا اور تیرا فلاں دوست بچ گیا، ڈالتا ہے نہیں ڈالتا؟ شیطان کو الٹا سمجھاؤ کہ میں پھنسانی میں بچ گیا اور وہ بیچارہ دنیا میں پھنس گیا۔ آپ خود سوچو کہ جس آدمی کو اللہ اپنے گھر کے 40 دن کا مہمان بنا دے، کتنی بڑی بات ہوگی۔ میں اپنے بیانات میں اکثر کہتا ہوں مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان تو گھر کے دروازے تک کا، ایک مہمان برآمدے تک کا، آگے بٹھایا، چائے ناشتہ کرایا، السلام علیکم، اور ایک مہمان کچن تک کا۔ کہاں تک کا؟ کہ سالے صاحب کہاں تک؟ کچن تک۔ سسور صاحب کہاں تک؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور وہ رشتہ دار کے آنے پر آدمی عاجزی کرتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب ایک دن رک جاؤ نا، ابھی کیا تمہاری جلدی ہے؟ نہیں، آپ کو تو کھا کے ہی جانا ہے نا، ایسا ہوتا ہو۔ کیا مطلب؟ اس سے تعلق ہے تو آدمی اس کو روکتا ہے اپنے گھر میں۔ تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں روکا ہے؟ تو یہ اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے؟ عطا رحمت اللہ علیہ کی باندی رات کو اٹھ کے مناجات کرنے لگی، اللہ سے مانگنے لگی، اور مانگتے مانگتے کہنے لگی اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا کام کر دیجئے۔ عطا رحمت اللہ علیہ نے کہا باندی تجھے کیا معلوم کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یوں کہا کر کہ اللہ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس کی قسم۔ تو وہ باندی کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے اپنے سامنے آدھی رات کھڑا نہ کرتا۔ یہ علامات محبت ہے، یہ علامات محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں روکا رکھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ میں سچ کہتا ہوں اگر اس راستے کا نفع اللہ کھول دے تو میرے اور تمہارے کلیجے اس کو برداشت نہیں کر سکے، پھٹ جائیں گے ہمارے کلیجے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ کے راستے کا بدلہ کیا ہے؟ کہ ایک تو میں مغفرت دوں گا اور ایک بڑا اجر دوں گا۔ اب بڑا اجر کتنا کہ اس کا اندازہ دینے والے کی اوقات پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدلہ کتنا تو کہ وہ تو دینے والے کی اوقات پر ہے۔ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے جب تک آپ اس کو نہیں پہچانو کہ دینے والا کون ہے۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ہندوستان میں شادی ہوئی، دیکھو 12 جولائی کو، مہنگی شادی ہندوستان کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کئی ہزار کروڑ روپے، 5000 کروڑ کا تو لیگلی بجٹ ہے کہ ایک شادی 5000 کروڑ کی ہوئی۔ لیکن میں وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو گفٹ آیا، وہ گفٹ دینے والوں نے اپنی اپنی اوقات کے حساب سے گفٹ دیا۔ سمجھ میں بات؟ سب سے مہنگا گفٹ ہے نا 800 کروڑ کا جیٹ، دوسرے نمبر پہ 450 کروڑ کا ویلا امریکہ میں، خالی دولہے کو گفٹ کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی جتنی حیثیت کا ہوگا اتنے حیثیت سے وہ
بولو نا. ہاں ایک نے گفٹ دیا 73 کروڑ کی گھڑیال. اب آپ سوچو، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا 73 کروڑ کی خالی گھڑیال ہوتی ہوگی، گھڑی پہننے کی ہاتھ میں. لیکن ہر آدمی نے اپنا اسٹیٹس بتایا وہاں کہ ہم کون ہیں اور ہم کتنا دے سکتے ہیں. تو کیا اللہ قیامت کے دن نہیں بتائیں گا میں کون ہوں، میں کتنا دے سکتا ہوں؟ اس کے بدلے کا کوئی اندازہ دنیا میں تم کر سکتے ہو کہ وہ کتنا دے گا اور کیسا دے گا؟ ہاں ہماری بھاشا میں کہتے ہیں یہ سب تو چائے پیتے لوگ ہیں، اس کے سامنے ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. ہاں وہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اور ایسا اجر جس کو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے دنیا میں رہ کر. کہ ایک انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے، چوزا ہے، اب اس کے اس طرف بھی انڈے کی دیوار، اس طرف بھی انڈے کی دیوار، اس طرف بھی انڈے کی دیوار، اس طرف بھی انڈے کی دیوار ہے نا، وہ بیچارہ اندر ہے. اب اس کو اگر کوئی سمجھاوے کہ تو اس انڈے کے پھوٹنے کے بعد ایسی دنیا میں جانے والا ہے جہاں پر تیرے ایسے انڈے کروڑا کروڑ ہیں، ہاں تو کیا کہے گا وہ؟ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا، میں تو یوں مارتا ہوں تو بھی دیوار، نہیں یوں مارتا ہوں تو بھی دیوار. لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ ایسے میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ہونے والی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن آنکھ بندتے ہی وہ ساری چیز، آنکھ بند ہوتے ہی وہ ساری چیزیں. میرے سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاید بیان سنا ہوگا آپ نے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے، بہت عجیب واقعہ سناتے تھے. کہتے تھے مچھیرا جو ہے نا، مچھیرا، ایک آدمی جاؤ وہ ٹوائلٹ کا دروازہ بند ہے کہ نہیں دیکھو، اس کو تالا مارو یار اللہ کے واسطے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا بول رہا تھا میں؟ کچھ بول رہا تھا. مچھیرا ہے نا، مچھیرا، اس نے جال ڈالا، کیا بولتے اس کو؟ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا آتا ہے، ارے کانٹا آتا ہے نا، کیا بولتے اس کو؟ راجستھان میں کانٹا ہی بولتے. وہ کانٹے کے اندر اس نے آٹا پھنسایا اور پانی میں ڈالا، کائی کے لیے؟ مچھلی کو پکڑنے. لیکن اوپر کیا دکھ رہا ہے؟ آٹا. تو اس آٹے کے آتے ہی مچھلیاں اس کے آس پاس دوڑنے لگی. تو جو بوڑھی مچھلی تھی نا، بڑی عمر کی، اس نے ایک بیان کیا پانی کے اندر. مولانا عمر صاحب کہتے تھے، کیا بیان کیا سنو. اس نے یوں کہا کہ دیکھو یہ آٹا نہیں ہے، یہ کانٹا ہے. یہ دکھتا آٹا ہے مگر ہے حقیقت میں کانٹا. اس کو مت کھانا، اس کو جیسے تم کھاؤ گی، وہ مچھلی کو کہہ رہی، وہ کانٹا تمہارے حلق میں پھنس جائے گا، اور جیسے پھنسے گا نا تو اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کھینچے گا اور تم کو باہر نکالے گا. پھر تمہاری موت ہو جائے گی. پھر وہ تم کو لے جا کر بیچے گا، اور جو خریدے گا وہ تمہیں صاف کرے گا، تمہارے ٹکڑے کرے گا. پھر اس کے پاس ایک کڑھائی ہے، اس میں تیل ہے، اور پہلے وہ تمہارے ٹکڑوں میں مسالے بھرے گا، پھر وہ تلے گا، اور پھر اس کے بیوی بچے مل کے بڑے مزے سے تم کو کھائیں گے. اس لیے اس کو منہ مت لگانا. تو وہ جوان مچھلیاں یوں کہتی ہے، کیسی باتیں کرتی ہے، ہمیں تو نہ کانٹا نظر آ رہا، نہ رسی نظر آ رہی، نہ کڑھائی نظر آ رہی، نہ مسالے نظر آ رہے، یہ خالی خالی باتیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے نبی سب بات بتا کر گئے، آج امت کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سب ہونے والا ہے اور حقیقت ہے. ہاں
موت کے ساتھ ہی ساری چیزیں کھل جائے گی تمہاری۔ اب نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، اب نبی کی جگہ پر یہی لوگ آ کے سمجھا رہے، ماڑوں میں سب کہتے تھے تمہارے دروازے کھٹکھٹا رہے، تمہاری کنڈیاں کھٹکھٹا رہے، تمہاری داڑھی میں ہاتھ ڈال رہے، تم کو سمجھا رہے، مگر چونکہ وہ جوان مچھلیوں کو بوڑھی مچھلی کی بات اچھی نہیں لگتی، ایسے تم کو ہماری بات ابھی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جب کانٹا پھنسے گا نا تو سب دکھے گا۔ ایسے سمجھاتے تھے۔ تو یہ چیز اصل میں ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمیں بہت صحیح جگہ لا دیا۔ آدمی کے اوپر جو نشہ چڑھتا ہے نا، نشہ، وہ نشہ عام طور پہ موت کے وقت اترتا، اور دوسرا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اترتا۔ تو اللہ نے ہمیں موت سے بچا کر اپنے راستے میں ڈال دیا کہ کم سے کم اس کا نشہ تو اترے، اس کو حق اور باطل سمجھ میں آوے۔ سچی کہتا ہوں، اس کے لیے بار بار مذاکرے کرو اور بار بار سمجھو اور سمجھاؤ۔ کیا کرو؟ بیان نہیں، تقریر نہیں، مذاکرے۔ مذاکرے کس کو کہتے ہیں؟ مذاکرے کہتے ہیں سمجھانے کو۔ مذاکرے کس کو کہتے ہیں؟ سمجھانے کو۔ ہمارا تو بیان بھی سمجھانے کے انداز میں ہو۔ ہاں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کہہ رہا سمجھاتے رہو۔ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنے نبی کے ذریعے فرمایا مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ارے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لیتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لیتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ لو، دین سمجھ میں آ گیا نا تو سب سمجھ میں آ گیا، اور دین سمجھ میں نہیں آیا تو اس لیے سمجھداروں کے پاس بیٹھو، سمجھداروں کی باتیں سنو تاکہ تمہیں سمجھ میں آوے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس زمانے کے علماء سمجھدار ہیں، اس زمانے کے اہل اللہ سمجھدار ہیں، اس زمانے کے اللہ والے جو زندگیاں دین پر کھپا دی ہے نا، ایک بہت بڑی جماعت ہے نظام الدین میں جنہوں نے زندگیاں کھپا دی، ان کی سنو، ان کی باتوں سے تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا حقیقت ہے، ورنہ تم جوان مچھلی کی طرح مذاق اڑاتے رہو گے۔ یہ سب باتیں ہیں، باتیں نہیں ہیں، حقیقتیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کوشش کرو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ کائی کی بولو؟ سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ بہت کوشش کرو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ ہمارے ایک ساتھی بہت مذاقیہ انداز میں کہتے تھے کہ انشورنس والے کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، جو پالیسیاں لے کر چلتے ہیں نا انشورنس کی، اس کے پاس کتنے گھنٹے بیٹھ جاؤ؟ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ وہ تم کو ایسا سمجھا دے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ایسا لگے گا کہ میرا زندہ رہنے سے زیادہ فائدہ مر جانے میں ہے۔ ہاں؟ تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوئے گا اس کو کہ مرنے میں زیادہ فائدہ ہے، باقی اتنی پالیسیاں ہیں دیکھو، 2 لاکھ یہاں ملیں گے، 10 لاکھ وہاں ملیں گے، 1 کروڑ وہاں ملے گا۔ ہاں، سمجھ میں آ گیا تو مرنے کو تیار ہو جائے گا۔ سوچو آپ، اور دین سمجھ میں آ گیا تو، ارے دین سمجھ میں آ گیا تو اس کے لیے دین کو سمجھو، اور دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کی بڑائی بولو۔ کل ہی میں مفتی فیضان صاحب کی بات سن رہا تھا۔ مفتی فیضان صاحب کہتے ہیں وہ داعی کی دعوت قبول ہے جس داعی کی دعوت شروع ہی اللہ کی بڑائی سے ہو، شروع ہی اللہ کی بڑائی سے ہو۔ ہم لوگ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں یہاں پر فجر کے بعد، اللہ کے نبی جو دعوت دیتے تھے اور لوگ آ کر اللہ کے نبی کو پوچھتے تھے کہ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو، تم کس کی طرف بلاتے ہو؟ اللہ کے نبی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صرف یہی کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں،
آج ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ ان کو دعوت دی تو ان کو پوچھا کہ تمہارے زمین پر کتنے معبود ہیں؟ کہا 7. اور آسمان پہ کتنے؟ کہا 1. کہا مصیبت آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ کہ آسمان والے کو. پریشانی آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ کہ آسمان والے کو. حالات آتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ کہ آسمان والے کو. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ جو 7 رکھے ہیں زمین پر کہ آسمان والے کی مرضی سے رکھے ہیں؟ آسمان والے کی مرضی سے رکھے ہیں؟ کہا نہیں، ان کی مرضی کہاں ہے؟ تو پھر کیوں رکھے ہو؟ یہ سب باطل ہے. اس کے لیے میرے دوستو عزیزو اللہ کی بڑائی بولو، اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ اللہ کے غیر کا انکار زبردست کرو. ایک جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، لکھ کر رکھنا. مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے. جمن میں نہیں آئے گا، یہ خالص اردو ہے. مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے. کیا مطلب؟ مصنوع کہتے ہیں بنی ہوئی چیز، اور صانع کہتے ہیں بنانے والا. تو جب تک بنی ہوئی چیز کا انکار نہیں کرو گے بنانے والی چیز کا اقرار نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان. یہ ایمان نہیں ہے اللہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے ایمان. سنو میں بہت ہوش میں کہہ رہا، غلط مت سمجھنا. مفتی فیضان صاحب نے کہا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کرتے ہیں، یہ ایمان ہے کہ اللہ کرتے ہیں کسی کے بغیر. وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہر چیز میں اکیلے ہیں وہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے. آپ مثال بھی نہیں دے سکتے. 1 پیس ہے وہ. کون سا پیس ہے؟ ہاں، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم شکل نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں. اکیلا، اپنی طاقت میں اکیلا، اپنی قدرت میں اکیلا، اپنی بڑائی میں اکیلا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اور وہ بے نیاز ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو فوراً دوسری آیت میں کہا اللہ الصمد. کیا مطلب؟ کہ اللہ اکیلے ہیں. بات پوری نہیں ہوئی. اللہ اکیلے ہیں اور اللہ بے نیاز ہیں. کہ اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کسی کے محتاج بھی. تو جب تک اللہ کے غیر کا انکار نہیں ہوگا اللہ کا اقرار بھی نہیں ہونے کا. اور اسباب تو کیا چیز ہے؟ ارے اسباب تو کیا چیز ہے؟ لکھا ہے ایمان میں تو فرشتوں کا بھی انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ فرشتوں کا بھی. اسباب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کی ساری صفات اللہ کے ساتھ، اللہ کی ساری قدرت اللہ کے ساتھ. ہاں، حفاظت کرنے والے بھی اللہ، رزق دینے والے بھی اللہ، موت دینے والے بھی ہاں اللہ کے ہاتھ میں. پوری دنیا کی طاقت مل کر مارنے پر آ جاوے اور اللہ بچانے پر آوے. تو یوسف علیہ السلام کو بچا کے بتایا کہ نہیں بتاؤ؟ پورا پلان تھا ختم کرو اس کو، اسی لیے تو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے نکال کر بادشاہ بنا ڈالا. اور حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ علم غیب کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے غیب کا مالک. اللہ جس کو علم دے وہ علم والا، اور اللہ جس کا علم چھین لے وہ بے علم. کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ ہاں، ایک بہت اچھی مثال دی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائی لے کر مصر سے چلے، اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں، اور کنعان میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی. یوسف آ رہا، لو کرتا کہاں ہے؟ مصر میں، اور یہ کنعان میں ہے، اور وہاں سے خوشبو آ گئی. کس نے بتایا؟ اللہ نے.
علم کس نے دیا؟ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو محلے کے کنویں میں ڈالا، اور یعقوب علیہ السلام پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ کیوں؟ اللہ نے کنویں کا علم نہیں دیا۔ ارے علم نہ دے وے تو کنویں میں کیا نہ پتہ چلے، اور علم دے دے وے تو مصر میں کرتا دکھ جاوے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے قدرت اللہ کی، یہ ہے طاقت اللہ کی، یہ ہے ربوبیت اللہ کی۔ اس کو خوب بولو، ہر ایک چیز کو انکار کرو پہلے، ورنہ شیطان تمہیں یہ سمجھاوے گا کرتے تو اللہ ہی ہے، کرتے تو اللہ ہی ہے، مگر تھوڑا بہت کتنی بڑی گڑبڑ ہو گئی معلوم؟ ہاں، انہوں نے ایک مثال دی، میں تو حیران ہو گیا، میں نے زندگی میں پہلی بار مثال سنی۔ یوں کہا کہ ایک آدمی، ایک مرد، عمر ہو گئی اس کی، بوڑھا ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، جو قوت با ہوتی ہے ختم ہو گئی، معذور ہو گیا وہ۔ لیکن معذور ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اور اپنی بیوی کے رشتے میں کسی تیسرے کو برداشت کرے گا؟ ارے بولو نا، کرے گا؟ میرے اندر طاقت نہیں ہے لیکن میرے کو برداشت نہیں ہے۔ عجیب بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ایک انسان جب کہ خود مفلوج ہو جاتا ہے، خود معذور ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ جو ساری طاقتوں کے ساتھ موجود ہے، وہ اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان تیسرے کو کیسے برداشت کرے گا؟ سوچو تو صحیح، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ میری بیوی مجھ سے یوں کہے کہ تم میرے شوہر ہو مگر، کیا مطلب ہوتا مگر کا؟ بولو نا، یہ 4 بچے جو کھیل رہے نا یہ تمہارے ہی ہے، لیکن کیا مطلب ہو گیا لیکن کا؟ ارے بولو نا، سب کے چہرے بدل گئے، دیکھو پتہ چلا مگر اور لیکن کتنا سخت ہے۔ اس کی سنگینیوں کو دیکھو اپنے ساتھ سیٹ کر کے، جو بے جھڑک تم کہہ دیتے ہو نا اللہ تو کرتے ہیں مگر، اللہ سے ہوتا ہے لیکن، وہ مگر اور لیکن کبھی اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے دیکھو کتنا غصہ آتا۔ برداشت کرو گے؟ ہاں، کہ تمہاری بیوی یوں کہے کہ 4 بچے تمہارے ہی ہے لیکن، بولو نا، ہوگا برداشت؟ جب تم سے برداشت نہیں ہوتا تو میرے اللہ سے کیسے برداشت ہوگا؟ میرے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا؟ اس لیے آج پوری دنیا میں شرک ہے۔ ہم اسباب سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے کام برسوں سے کر رہے ہوں، لیکن ابھی تک ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، ابھی تک ہم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان میں سے کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہاں، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولو پیدا کیا نہیں کیا؟ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی؟ اللہ کا ارادہ وجود ہے، اللہ کا ارادہ اٹل ہے، اللہ کا ارادہ آخری ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز ہو کے رہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال۔ حدیث قدسی ہے، دیکھو بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی مجھے، میں آپ کو سنا دوں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے والا بناویں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو اللہ فرماوے، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی سے جو حدیث ہوتی ہے نا اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ سننا بہت دھیان سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میرا ارادہ، کیا کہا؟ میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میرا ارادہ، بس تو اپنے کاموں کو میرے حوالے کر دے،
میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا، اور اگر تو نے اپنے کاموں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اس میں مشقت ڈال دوں گا، پریشان کر دوں گا تیرے کو، اور آخر میں ہوگا وہی جو میرا ارادہ، آخر میں تو وہی ہونے والا ہے جو میں نے طے کر کے رکھا ہے، اس کو تو تم بدل نہیں سکتے۔ کہ بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ایک بچے کو روکنے کے لیے، کیا نام تھا اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ ایک بچے کے لیے، کہ موسیٰ دنیا میں نہ آوے۔ کر لی پوری محنت، اللہ میاں نے کہا دیکھ اب میں کرتا ہوں، تو نے کر لی نا، 70,000 مار دیا، چل اب میں موسیٰ کو دنیا میں لاتا بھی ہوں اور تیرے گھر میں پال کے بتاتا ہوں، تو کیا کر لے گا دیکھتا ہوں، لے کہ تیرے پیسے سے دودھ پینے والی آئیں گی، تو دے گا دودھ پلانے کے پیسے، لو۔ اور 30 سال تک، 40 دن تک نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو 40 دن اور یونس علیہ السلام کو تو 40 دن ہے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک فرعون کے گھر میں رکھ کے پال کے بتایا، لے جس بچے کو روکنے کے لیے تو 70,000 کو مارا نا، وہ بچہ تیرے گھر میں پلے گا، تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ کیسی قدرت اللہ کی، بتاؤ کیسی قدرت۔ ایک میاں بیوی کے بچے کچھ زیادہ ہو گئے جوڑے کے، تو ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر صاحب بچے روکنے ہیں، تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کوپرٹی لگا لو، 5 سال کے لیے امپورٹنٹ کوپرٹی آتی ہے، وہ لگا لو، آپ کے بچے نہیں ہوں گے۔ رحم کے منہ میں ٹی مار دیتے ہیں، ہو گیا، لگوا لی۔ کچھ مہینوں کے بعد عورت کو ایسا لگا کہ حمل ہے، سننا ہاں، وہ گئی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہ ہاں تمہیں حمل ٹھہر گیا۔ کہ کیسے ہوا؟ کوپرٹی لگائی تو بھی کیسے ہوا؟ تو ڈاکٹر نے اس وقت سمجھا رہی کہ دیکھو بہن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اور کرنے والی ذات تو وہ ہے، ہم تو خالی سبب اختیار کر سکتے ہیں، باقی فیصلہ تو اوپر والے کا ہے۔ بچہ ٹھہر گیا، لیکن آگے سنو کہ جب بچہ پیدا ہوا، بات بڑی عجیب ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کی مٹھی بند تھی، اور جب مٹھی کو کھولا تو اس میں کوپرٹی تھی۔ گویا بچہ یوں کہہ رہا کہ مجھے آنے سے روکنے کے لیے جو چیز تم نے لگائی تھی نا، وہ لے کے میں باہر آیا ہوں، کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے تم میرا؟ اللہ دکھاتے ہیں، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا۔ یہ تو دنیا میں جو حالات ہے اور جس کی وجہ سے آج مسلمان مایوس ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، سنو، ورنہ یوں نہ سمجھا کرو کہ اللہ میاں بے بس ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ہمارا سلمان ندوی صاحب کہہ رہے تھے آج مسلمان اللہ کو ایسا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، کہ جیسے ایک اپاہج آدمی دریا کے میدان کے کونے میں بیٹھا ہے نا، دونوں پیر نہیں ہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے؟ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو ایسا سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، چلا رہے ہیں، جس دن پلٹا کریں گے نا اس دن تم اور میں دیکھتے رہ جائیں گے کیا ہوا۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے موقع ہوتے، اللہ ہر ایک کو پکڑتے نہیں ہیں فوراً، نہیں پکڑتے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جو ہمیں بھول کر زندگی گزارتے ہیں ہم ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، بند تھوڑی کرتے ہیں۔ کس نے کہا بند کرتے ہیں؟ 7ویں پارے میں تو اللہ کہہ رہے سب کھول دیتے ہیں، اور پھر آگے کیا کہہ رہے معلوم ہے؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اور جو ہم ان کو دیتے ہیں نا پھر وہ اس پر اچھلنے لگتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ایک دم ہم اس کو پکڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ،
وہ تو دیکھتا رہ جاتا ہے کیا ہوا. ہاں، مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ اللہ کے دین پر چلتا ہے نا تو پہلے اللہ اس کو توڑتے ہیں، آزماتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، کاروبار ٹوٹتا ہے، رشتہ داری ٹوٹتی ہے، لوگ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جمع رہتا ہے. تو ٹوٹتے 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 ٹوٹتے، یہ جملے رہتے تھے مولوی عمر صاحب کے، ٹوٹتے 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 اللہ ایک جھٹکا مارتے سب صحیح ہو جاتا ہے. کیا کہتے تھے؟ ایک جھٹکا مارتے سب صحیح ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کی بناتے ہیں، اور پھر کہتے تھے بنتے 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 ایک جھٹکا پڑتا ہے سب ٹوٹ جاتا ہے. پھر آگے کیا کہتے تھے معلوم مولانا عمر صاحب؟ اب وہ جھٹکا کس کا کب پڑتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. بعضوں کا مرنے سے پہلے پڑتا ہے اور بعضوں کا موت کے وقت پڑتا ہے، پڑتا ضرور ہے. ہاں، کیونکہ بعد مرتبہ دیکھو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اور حالات نہیں بدلتے تو آدمی کو تھوڑا شک ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ کہ لگانے کے بعد بھی کچھ نہیں آ رہا. تو ہمارے فاروق بھائی ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر لگانے کے بعد نہ ملے تو مصعب ابن عمیر کی سنت سمجھو، اور لگانے کے بعد مل جاوے تو عبد الرحمن ابن عوف کی سنت سمجھ کے قبول کر لو. کہ سیرت میں دونوں ہیں. مصعب ابن عمیر 200 درہم کا جوڑا پہننے والا جب دنیا سے گیا تو کفن بھی نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا سر ڈھانک لو، پیر پہ اصغر کے پتے ڈال دو. ہوا کہ نہیں؟ اور عبد الرحمن ابن عوف کو اتنا دیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں. بولو، ان کو خود پتہ نہیں تھا میرے پاس کتنا ہے. مرنے کے بعد جب ان کی جائیداد بانٹی گئی اور ورثہ تقسیم ہوا تو لکھا ہے کہ سونے کو کلہاڑی سے توڑا گیا. کتنا سونا آئے گا کہ جس کو کلہاڑی سے توڑنا پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد یہ حالت ہے کہ گھروں میں فاقے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، فاطمہ بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں. اور بی بی فاطمہ کہہ رہی ہے کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں کھانے کا لقمہ نہیں آتا. میرے بچوں کو علی لے جا کر یہودیوں کے باغ میں لے جاتے جہاں میرے بچے گری پڑی کھجوریں اٹھا کر کھاتے. قسم خدا کی وہ کھجوریں وہ ہوتی جس کو مدینہ کے اونٹ کھانا گوارا نہیں کرتے. کیسا حالات ہوں گے بتاؤ. لیکن ان حالات پر جمے رہے، شکایتیں نہیں کی میرے تمہارے جیسا نہیں کی، شکایتیں جمے رہے. تو اللہ نے کیا دیا حضرت علی کو معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا. حضرت علی کا جس سال انتقال ہوا نا، جس سال انتقال ہوا اس سے 1 سال پہلے کا لکھا ہے کہ تقریباً 9 کروڑ روپے زکوٰۃ دی تھی. کتنے چاندی کے سکے مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن اس کی قیمت آج کے اعتبار سے 9 کروڑ روپے ہوتی ہے. 9 کروڑ روپے آدمی زکوٰۃ میں کب دیوے؟ جب وہ 350 کروڑ کا آسامی ہو. آپ سوچو کتنے سال؟ 30 سال. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال میں 350 کروڑ. یہ بھی میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں اللہ نے کیسا دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ملے تو بھی امتحان اور نہ ملے. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ پاک بعضوں کو دے کر آزماتے ہیں، بعضوں کو لے کر آزماتے ہیں. اللہ بعضوں کو بولو دے کر آزماتے ہیں اور بعضوں کو اللہ لے کر آزماتے ہیں. دو لفظ ہیں، سنو میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. ایک ہے حبیب اور ایک ہے خلیل. حبیب کس کو بولتے ہیں؟ یا حبیبی کس کو بولتے ہیں؟ حبیب ارے دوست کو بولتے ہیں نا. حبیب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. اور خلیل کے معنی؟ خلیل کے معنی وہ بھی دوست. ابراہیم کون تھے؟
خلیل اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حبیب اللہ. محمد حبیب ہیں اور ابراہیم خلیل ہیں، دونوں دوست ہیں. اب آپ مجھے سوال کا جواب دو، حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا پتہ ہے کسی کو؟ حبیب اور خلیل میں فرق کیا؟ حبیب بھی دوست، خلیل بھی دوست، فرمائیے. ماشاء اللہ. اور خلیل میں کمی تو نہیں ہوئی گی نا؟ ہے نا، بہت اچھی بات ہے. لیکن شیخ اسلم صاحب نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے، باقاعدہ ثابت کر کے بتایا کہ حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کو محبت میں سب کچھ دیا جاتا ہے، اور خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ لیا جاتا ہے. ابراہیم سے کیا کیا اللہ نے؟ سب کچھ لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ کا ترجمہ ہے اللہ نے 13 مرتبہ امتحان میں ڈالا ابراہیم کو. کتنی مرتبہ؟ 13 لکھا ہے. اب 13 کی تفصیل نہیں ملی میرے کو، لیکن تفسیر میں ہے کہ 13 امتحان آئے ابراہیم پر، کہ نہیں؟ ملک چھڑوایا، فلسطین چھڑوایا، مکہ میں لے جا کے بیوی بچوں کو ڈلوایا، آگ میں ڈلوایا. نہیں سمجھا؟ ہاں. سفر میں جا رہے ہیں، حضرت سارا ساتھ میں ہیں اور بادشاہ نے جو ہے سارا کو اغوا کر لیا. بہت لمبا قصہ ہے. تو قربانی دیتے چلے گئے ابراہیم، اور قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم 13 امتحان میں پاس ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ 13 کے 13 انہوں نے پاس کر لیے. گھبرائے نہیں ذرا بھی، ڈرے نہیں کہ اللہ کتنے امتحان. آج ہم لوگ تھوڑے سے حال میں ڈر جاتے ہیں، تھوڑے سے حال میں گھبرا جاتے ہیں. تھوڑے سے حالات آوے تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ مسجد جماعت چھوڑ دیتے ہیں، گشت. اور پھر مسجد جماعت رحم کھاتی اس کے اوپر. کیا دیکھو عجیب بات ہے، مسجد جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ مت چھوڑو، بیچارہ بہت پریشان ہے. پریشان ہے تو اس کو چھوڑنے کا ہوتا ہے کہ واپس لانے کا ہوتا ہے؟ اب دیکھنا اپنی مسجدوں میں کوئی بیچارہ پریشان ہو کے دور ہو جاوے تو کہتے اس کی ملاقات مت کرو یار، بہت پریشان ہے بیچارہ. آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ ارے حالات کا علاج ہی دعوت ہے. قسم خدا کی دعوت کے سوا تمہارے مسئلے حل ہونے والے ہیں نہیں. کر لو تم، جاؤ. ہمارے والد صاحب بڑے اللہ والے آدمی تھے، وہ مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ میاں 1000 سال کی زندگی دے دے میں. سننا ہاں، 1000 سال کی زندگی اللہ دے دے اور قارون کا خزانہ تم کو دے دے، اور تم قارون کا خزانہ لے کر 1000 سال کی زندگی لے کر اپنے مسئلے حل کرنے لگو، قسم خدا کی بغیر دعوت کے اس میں بھی تمہارے مسئلے حل نہیں ہوئیں گے. نہیں ہوئیں گے. کر کے دیکھو. ہاں بڑے بڑے ہیں دنیا میں، ملینر بلینر ٹریلینر، مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے بیچاروں کے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی میں بیچارہ پڑا ہی ہے، پریشان ہو ہی رہا وہ. اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھاؤ، حالات کیسے بھی ہوں، پریشانی کیسی بھی ہو، ہم دعوت نہیں چھوڑیں گے، اعمال کو نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ان کا سر میں درد ہے. امیر صاحب مجھے کہا امام صاحب میرے سر میں درد ہے. اب میں نے دوا نکالی. کیا نکالی؟ ہاں میں نے دی. میں کہا دوا پی لو امیر صاحب. انہوں نے کہا نہیں امام صاحب دوا نہیں پینی. پھر دوا نہیں پینی، باقی تم خالی دعا کرو نا اچھا ہو جاؤ. اچھا ہونے کے بعد 1 نہیں 2 پی لوں گا. ارے اچھا ہونے کے بعد 1 نہیں 2 پی لوں، ابھی پی لینے بھائی. نہیں بولے ابھی مت بولو. نہیں سمجھے آپ؟ کوئی آدمی پریشان ہے اس کو کہو کہ وقت لگا لے، اللہ کے راستے میں چلا جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. بولے ابھی بہت پریشان ہوں مجھ سے، ابھی کچھ حالات ٹھیک ہو جاؤ نا پھر تم 1 نہیں 2 بولو. ارے حالات کا علاج ہی بتا رہے نا بابا تیرے کو، یہ دوا میں ہی تیری شفا ہے، اور تو کہہ رہا یہ دوا نہیں لوں گا تو کیسے کام بنے گا؟ اس کے لیے
اپنے مسئلوں کا حل، سب سے پہلی بات دیکھو، دعوت کا کام کرنے والے اپنے مسائل کا حل کا یقین رکھیں کہ مسائل تو حل ہوں گے دعوت سے ہی، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر 13 امتحان آئے اور 13 کے 13 میں وہ پاس ہو گئے، تو کیا انعام ملا سنا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کو کہہ رہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، اے محمد تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے دل کو آدمی پاک کرے۔ سچی کہتا ہوں، ہاں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل کو براہ راست حل کرواؤ۔ کیا کرواؤ؟ ہاں، ہم تو دعا بھی مانگتے ہیں تو اسباب کی، کیا کی مانگتے ہیں؟ ہاں، دعاؤں میں اسباب ہے نا، میں نے آج صبح بتایا نا آپ کو، ہے نا، بھوک لگے گی تو کیا مانگو گے؟ دیکھو کھانا بول رہا ہے، صحیح ہے، ارے کھانا مانگو گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھوک لگے گی تو ہم مانگیں گے کھانا، ارے بھائی بھوک لگے تو یوں کہو اللہ میری بھوک مٹا دے۔ اب اللہ میاں کا کام ہے نا تمہارے کھانے سے مٹاوے، پانی سے مٹاوے، جمجم سے مٹاوے، ذکر سے مٹاوے، یعنی تم نے اللہ میاں کو کھانے سے باندھ دیا۔ پیاس لگے تو کیا مانگو گے؟ پانی مانگو۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ مجھے تو اولاد دے دے، میں تو شیبہ، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میری بیوی وامراتی عاقرہ، وامراتی، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے کیا کرے معلوم ہے؟ اللہ تو ہمیں پیارا سا بچہ دے دے جو ہمارا وارث بن جاوے۔ بقول مفتی صاحب کے دیکھو فرشتے نے دعا کرنا سکھایا، بال سفید ہیں بال، اور خود پہ بڑھاپا ہے، لیکن اللہ سے ہی نہیں کہہ رہے اللہ یہ بال سفید ہو گئے اس کو کالا کر دے، میری بوڑھاپے کو جوانی میں بدل دے، پھر آگے کہہ رہے میرے کو بچہ دے دے۔ ایسا کہا انہوں نے؟ نہیں، بڑھاپے کے ساتھ اور بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں، اللہ کے لیے چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں۔ اللہ کو تو صرف آپ اتنا کہو اللہم اکفنا ما شئت، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب تم نے اپنا معاملہ کس کے حوالے کر دیا؟ ہاں، اللہ کے۔ اب اللہ جیسا چاہے ویسا کرے، ورنہ ہم لوگ اللہ میاں کو سیٹنگ بتاتے ہیں۔ کس کو سیٹنگ سمجھاتے ہیں؟ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، تو فلاں کے دل میں ڈال دے، وہ مان گیا تو ہو جائے گا۔ ارے وہ مان گیا تو ہو جائے گا، تو اللہ میاں کو سمجھا رہا کہ اللہ اس کا پابند ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات حضرت؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ دعا مانگ کر آسمان کی طرف دیکھنا اور کسی فرشتے کا انتظار کرنا، کہتے یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، فرشتہ کون ہے؟ مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ تم نے یقین کس کا رکھا؟ مخلوق کا، خالق کا؟ تمہیں تو انتظار ہے فرشتہ کے کچھ دے جاوے تو میرا کام ہو جاوے۔ ابھی بھی یہ نہیں کہتا اللہ کو کہ اللہ تو کر دے، یہ کہتا اللہ کچھ بھیج دے تو اس سے میں کر دوں، میں کروں گا تو میچ، تو نہیں کرنے گا، کروں گا تو میچ، پر یہ تو تھوڑا کر دے میرا تو میں یہ سب پٹا دوں، ہے نا؟ ایک آدمی کیا بولتا ہے 5 لاکھ روپے کا کر جائے باقی ہو جائے نا، لپڑا سب حل ہو جائے۔ پھر تبلیغ تیری تو یعنی 5 لاکھ اللہ دے وے تو یہ سب کو دے دے وے، نہیں سمجھے؟ تو مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا
تو سارے قرضے لینے والے آ گئے. سنا تم نے یہ واقعہ؟ سنا ہوگا، میں تو دوہراؤں سبق. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو سارے قرضے لینے والے آ گئے کہ بھائی ہمارا قرضہ واقعی تم مر رہے پھر کون دے گا؟ لاکھوں روپے کا قرضہ، چھوٹا موٹا نہیں. تو سب آ کے کھٹیے کے آجو باجو بیٹھ گئے کہ حضرت دیکھو مرنے سے پہلے میرا تو دیکھے جائیو. وہ بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ، تم سب کا انتظام کرتا ہوں. وہ سب بیٹھ گئے. اتنے میں ایک مٹھائی بیچنے والا وہاں سے گزرا تو بزرگ نے اے بیٹا ادھر آیا. وہ کیا ہوا حضرت؟ یہ جتنے بیٹے سب کو مٹھائی کھلا. تو اس نے سب کو مٹھائی، تھالی کیا ہو گئی؟ تھالی کیا ہو گئی؟ پوری ختم ہو گئی. کہا حضرت پیسے؟ مٹھائی کھلا دی. تو کہ یہ بھی پیسے مانگنے آئے لے، تو بیٹھ گیا یہاں. ارے تیری تو یہ جتنے آئے لے نا سب پیسے مانگنے آئے لے بیٹا، تیرے کو بھی چاہیے نا، تو بھی بیٹھ گیا. اب وہ تو رونا چالو کیا کہ بڑھو مر رہے لے نے میری تو پوری مٹھائی، نفع تو چھوڑو مدل بھی گیا، اب میرے ابا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تاڑے مار مار کے رو رہا، حضرت حضرت مرنے سے پہلے مٹھائی کے پیسے تو دے دو، میرے کو پھنسائے تو، ہے نا. وہ حضرت کچھ نہیں بول رہے. بولو. اور تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی کون کون ہے قرض دار؟ سب نے ہاتھ اٹھایا. تو اس نے باقاعدہ تھال لایا تھا، کپڑا ہٹایا اور نام کے ساتھ ہر ایک کے بنڈل تھے، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا. آخر میں وہ مٹھائی والے کا بھی تھا، اس کو بھی وہ تو لے کے بھاگا. پھر کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ یہ کیا؟ تو کہا اصل میں یہ سب مانگنے والے بیٹھے تھے نا، اس میں بھی ایک بھی رو نہیں رہا تھا، اس لیے مدد نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ مٹھائی والے کو میں بٹھوایا تھا کہ اس کے رونے پہ مدد آوے. لو سمجھ میں آئی بات؟ وہ رویا نا تو مدد. کیا سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ مانگتے تو ہے اوپر اوپر سے، کدھر سے؟ خیال تو دل میں اسی کا رہتا. ہمارے ایک نظام الدین بھائی ہے ذمہ دار، وہ کہتے تھے دعا مانگتے ہوئے دلوں میں مخلوق کا خیال لانا دعا کا شرک ہے، اور دعا مانگتے ہوئے دلوں کو مخلوق سے پاک رکھنا یہ دعا کا اخلاص ہے. اور اللہ شرک والی دعا قبول نہیں کرتے، اخلاص والی دعا قبول کرتے ہیں. اس لیے جڑیں گے اللہ سے، براہ راست جڑو. سچ کہتا ہوں، اور اس کو بار بار سنو، ایمان کے مذاکروں کو بار بار کرو. جماعتوں میں اب ایمان کے مذاکرے نہیں ہوتے، ہے نا. بعض باتیں ایسی رہتی کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، اوپر سے جاتی. کیوں کہ کبھی اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچا ہی نہیں. لیکن یہ ساری باتیں حق ہے، سچ ہیں. اسی لیے دیکھو حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم ایک بات بہت اہتمام سے کہتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں یہی چیز ملے گی. سچی کہتا ہوں، براہ راست اللہ سے جڑنا سیکھو دوستو. چھوڑو یہ سب، ہاں یہ سب چھوڑو. یہ دنیا کی طاقت ہے نا، خالی ہم کو ڈراتی ہے کچھ بھی نہیں، مکڑی کا جالا ہے یہ. کیا ہے؟ ہاں مولانا صاحب کہتے تھے نا، جب گھر بند ہوتا ہے نا تو مکڑیاں جالا بنتی ہے، اور وہ جالے میں مچھر پھنستے ہیں، کچرا پھنستا ہے، تو مکڑی خوش ہوتی ہے کہ دیکھو ماشاء اللہ میرا جالا کتنا مضبوط ہے، بڑے بڑے کیڑے آ گئے، مکوڑے آ گئے، ہے نا. تو مکڑی اندر اندر خوش ہوتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مکان مالک آ کے دروازہ کھولتا ہے نا، ایک جھاڑو گھماتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ سارے جالے، ساری مکڑیاں. کا بہت زمانے تک دنیا میں ہدایت کی محنت نہیں ہوئی، اس لیے ان مکڑیوں نے جالا بنا ہے، اور ان جالوں کے اندر تھوڑے بہت مکوڑے پھنس گئے تو یہ اچھل رہے ہیں. لیکن جس دن حق کی محنت شروع ہوگی تو ایک جھاڑو پھرے گا، سارے جالے ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے اللہ نے محنت دی، ہدایت کی، اور اس میں اپنے کو لگایا ہے. تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. 6 رکعت نماز روزانہ پڑھو. ایک نماز تو دیکھو 2 رکعت صلاۃ الشکرانے کی پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دعوت کے کام میں جوڑا. پھر 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ میرے 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، اے اللہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دے. پھر 2 رکعت پڑھو، وہ کون سی؟ صلاۃ الحاجت کی. اے اللہ نکلا ہوں تیرے راستے میں، عافیت کے ساتھ میرا وقت پورا کروا دے. کیا ہو؟
کہ صبح آئے. ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے تھوڑا سا اس کی فکر کرے، محنت کرے، کوشش کرے، ہے نا. اللہ کے راستے میں نکل کر جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے دلوں کے یقین کی تبدیلی ہے. جب تک یہ بدلے گا نہیں، باہر کا کچھ بدلنے والا، اندر بدلو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ اور بھی باتیں بہت ساری ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ. ابھی 5:15 بھی ہو گئی، 15 منٹ میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ انشاءاللہ. 5:30 بجے انشاءاللہ پڑھے، ہے نا، اذان دے دیں گے، 5:45 کی نماز ہوگی.